آیا تھا بیٹی کی شادی کے بارے میں، جہیز ڈیمانڈ کچھ اس طرح کا تھا، باپ کو اپنا گردہ دینا پڑ گیا تھا، کڈنی بیچنی پڑ گئی اس کو، اور کڈنی کا سودا وہ کیا، ورنہ باپ بیٹی کے لیے جہیز کا وہ انتظام کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، مگر کسی وجہ سے وہ آپریشن کچھ خراب ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا، اور باپ ہاسپٹل ہی میں پڑا رہا۔ اور جس دن بیٹی کی شادی تھی، شادی سے پہلے وہ باپ جو اپنی بیٹی کی شادی ماحول اور سماج کی جو خرابیاں ہیں اس کی وجہ سے اپنا ایک گردہ بیچ رہا تھا، اس باپ کی لاش پہلے اٹھی اور بیٹی اس کی ڈولی پہلے نہ اٹھ سکی۔ یہ ہمارا سماج ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں مردانہ کی غیرت کی بات ہے، کون سی غیرت ہے اس کو؟ کیا یہ ہندوستان کے اندر ڈوری ایکٹ جو بنایا گیا ہے، کیوں بنایا گیا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ کون کون سا ظلم بیٹیوں پر ہوتا رہا اور اب بھی ہوتا ہے؟ تو کہاں ہے وہ دین کی بات جس میں تو قرآن کریم سورہ روم کی آیت 21 جس میں کہا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا۔ یہ رشتہ اتنا مقدس اور معتبر ہے کہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جانے چاہیے، ایک دوسرے کی راحت، سکون اور آرام کا ذریعہ بننا چاہیے۔ بیوی اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک شوہر کو سکون نہ پہنچائے، اور شوہر اس وقت تک راحت اور سکون محسوس نہ کرے جب تک کہ اس کی بیوی سکون اور آرام سے نہ رہے۔ یہ دونوں کے لیے ضروری ہے، بیوی کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی۔ لیکن کیا ہم واقعی اس کا عملی ثبوت دے رہے ہیں؟ کہاں یہ خرابی ہے؟ کیسے یہ خرابی ہے؟ اسی طرح تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، صلہ رحمی، میاں بیوی کے بعد رشتے اور ناتوں کو پہچانیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ قیامت کے دن ان رشتے ناتوں کے بارے میں ہم سے اللہ کی طرف سے پوچھا جانے والا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ قریبی رشتے دار ایک دوسرے کو پہچاننے، وزٹ کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک شہر میں رہنے کے باوجود بھائی بہن سے جدا، بہن بھائی سے جدا، فون پر خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے تک تیار نہیں۔ کہاں ہے صلہ رحمی؟ جبکہ حدیث میں کہا گیا وَصِلُ الْأَرْحَامِ، صلہ رحمی کا تم زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کرو، عمل کا مظاہرہ کرو۔ لیکن ہم کبھی کبھی دیکھا گیا ایک مسجد میں جاتے ہیں، قریبی رشتہ دار مسجد میں داخل ہوتے ہی اپنے قریبی رشتہ دار کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لیتے ہیں، کہیں سلام کرنا نہ پڑ جائے، کہیں مصافحہ کرنا نہ پڑ جائے۔ مسجد کو تو دل صاف کر کے آنا چاہیے، اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ ہم جب کہیں اے اللہ تو معاف فرما دے، مگر میں اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، لیکن میری بہن اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں معافی کی، اور میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ایک دوسرے سے کتنی یہ دوری ہے ہمارے لیے؟ اسی طرح سے پڑوسی، نیبر، چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، دین اسلام نے تو ایسا مزاج پیدا کیا، آپ پیٹ بھر کھائیں اور آپ کا پڑوسی چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، بھوکوں سو رہا ہو، یہ اسلامی غیرت اور تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ چاہے کتنی تسبیح کے دانے پھیرتے رہیں، کتنا ذکر و اذکار کرتے رہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ اس کی خبر بھی لینے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لا يدخل جنت من لا يأمن جاره بوائقه۔ اس وقت تک کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کا جو پڑوسی ہے اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو جائے۔
یعنی میں پڑوسی کا کو ڈسٹرب کروں، خلل اندازی کروں، دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. یہ شرافت اور تہذیب کے خلاف ہے کہ آپ ایسا شور مچائیں کہ آپ کے پڑوسی آپ کی وجہ سے تنگی محسوس کریں. اور